ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کروانے والے ہیں جس کا آپ نے اس سے پہلے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اس کنٹری کے ایک سائیڈ پر براعظم امریکہ ہے تو دوسرے ہاتھ پر براعظم آسٹریلیا، اور اس کی بیک سائیڈ پر براعظم انٹارکٹیکا۔ یہ ایسا ملک ہے جس کی اپنی کوئی فوج نہیں، صرف پولیس ہے۔ اگر کوئی اس ملک پر حملہ کرے گا تو اس کی حفاظت نیوزی لینڈ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایسا ملک ہے جب یہاں سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے ہمسائے ملک میں سورج طلوع ہونے لگتا ہے۔ اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ کک آئی لینڈز نیوزی لینڈ کی ایسوسییٹ ریاست ہے۔ کک جزائر کا یہ نام اسے دریافت کرنے والے کیپٹن جیمز کک کے نام پر رکھا گیا۔ اس کا دارالحکومت ایوریلا ہے اور عظیم ترین شہر بھی، پرسکون وادیاں، ملنسار لوگ، شاندار فطری حسن اور کرسٹل کلیئر ساحل سمندر۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو محترم ناظرین، آپ کے لیے کک جزائر سے بہتر کوئی آپشن ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس کی ملکی سرحدیں کسی ملک کے ساتھ نہیں لگتی۔ 17 جزیروں سے مل کر بننے والا یہ ملک ہر طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 236 اسکوائر کلومیٹر یعنی صرف 92 مربع میل پر ہی خشکی ہے، اور یہ واشنگٹن ڈی سی سے تھوڑا سا بڑا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کو میپ میں بھی بڑی مشکل سے نظر آئے، مگر یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں۔ اگر ان جزائر کی حدود کو ناپا جائے تو ساؤتھ اوشین پیسیفک کا 6,90,000 مربع میل یعنی 18 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر یہ جزائر مشتمل ہیں، اور ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر بنتا ہے۔ اس کے شمال مشرق میں نیوزی لینڈ ہے۔ آپ اگر نیوزی لینڈ کو غور سے دیکھیں تو آپ کو شمالی حصے کے آخر میں گزبورن نام کا چھوٹا سا قصبہ ملے گا۔ یہ قصبہ دنیا کا مشرق ہے۔ سورج روزانہ یہاں سے اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ سورج کی پہلی کرن اس قصبے میں آنکھ کھولتی ہے۔ سورج گزبورن سے سفر کرتا ہوا 24 گھنٹے بعد کک جزائر میں غروب ہوتا ہے۔ گزبورن اور کک جزائر میں زیادہ فاصلہ نہیں، لیکن دونوں میں مشرق اور مغرب جتنی دوری ہے۔ کک جزائر میں سورج غروب ہوتا ہے اور چند منٹ بعد گزبورن میں طلوع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ اگر کک جزائر اور گزبورن کے درمیان پیسیفک اوشین یعنی بحر الکاہل میں کھڑے ہوں تو آپ اپنی آنکھوں سے اپنے ایک بازو میں سورج کو غروب ہوتے اور دوسرے بازو سے طلوع ہوتے دیکھ سکتے ہیں۔ کک جزائر کی قومی زبان انگلش اور موری ہے۔ اس ملک کا نظام حکومت آئینی بادشاہت ہے۔ ملک کی موجودہ سربراہ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوئم ہے، اور ملک کا موجودہ وزیر اعظم ہنری پونا ہے۔ اس نے 4 اگست 1965 میں خود مختار ریاست ہونے کا اعلان کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے تمام شہری آج بھی نیوزی لینڈ کے سٹیزن ہیں، لیکن نیوزی لینڈ کے شہری اس کے سٹیزن نہیں کہلاتے۔ اس نے 1992 میں اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کی۔ ملک میں سب سے بڑا نسلی گروپ موری ہیں، جو ملک کی 88% کے قریب بنتے ہیں۔ 11.9% کے قریب دیگر نسلوں کے لوگ بھی آباد ہیں۔ محترم ناظرین، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ریورس مارگیج کا سسٹم موجود ہے۔ بینک ریٹائرمنٹ ہومز خریدتے ہیں۔ ریٹائرڈ لوگ اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی بینکوں میں جمع کرا دیتے ہیں، اور بینک انہیں خوبصورت گھر بھی دے دیتے ہیں اور ساتھ ہی ماہانہ خرچ بھی۔ یہ بزرگ ان گھروں میں آرام سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فوت ہو جاتے ہیں تو بینک وصیت کے مطابق باقی ماندہ رقم ان کے لواحقین میں تقسیم کر دیتا ہے، اور مکان کسی نئے بزرگ کے حوالے کر دیتا ہے۔ کک آئی لینڈز کا سالانہ GDP $300 ملین ہے۔ اس کی معیشت کا دار و مدار ٹورزم، فروٹ پروسیسنگ، ماہی گیری، کپڑے اور ہاتھ کی بنی مصنوعات اور آف شور کمپنیوں پر ہے، اور یہ پوری دنیا میں بلیک پرل ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بھی ہے۔ یہاں فی کس آمدنی $16,700 ہے، جو پاکستانی 23,61,900 روپوں، 14,10,490 بنگلہ دیشی ٹکوں اور انڈین 11,56,160 روپوں کے برابر ہے۔
यहाँ के हर बच्चे को स्कूल में गाना और रवायती डांस करना सिखाया जाता है। आज भी जंगली लिबास पहनने और गाने में शर्म महसूस नहीं करते। अगर आप किसी के घर मेहमान जाएं तो फूल लेकर जाएं और मेज़बान मेहमानों को फूलों की माला या हेयर बैंड ज़रूर पहनाते हैं। मुल्क का अमीर तरीन शख्स मुल्क का मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ही है। इसके कुदरती वसाइल में फल, मछली और कीमती दहातें शामिल हैं। ये मुल्क 3.125 मिलियन डॉलर की अशिया एक्सपोर्ट करता है और 5.163 मिलियन डॉलर की अशिया इंपोर्ट करता है। इस मुल्क के कुल रकबे का सिर्फ 8.4% रकबा ही काबिल काश्त है और 64.6% पर जंगलात हैं। मुल्क का सरकारी मज़हब मसीहत है। मुल्क में 62.8% प्रोटेस्टेंट, 17% रोमन कैथोलिक, 4.4% मोर्मन और 16% दीगर मज़ाहिब के मानने वाले आबाद हैं। यहाँ शादियों की रवायात में ओल्ड और मसीहत का रंग गहरा नज़र आता है। शादियाँ चर्च में या शादी हाल में की जाती हैं। यहाँ आज भी जॉइंट फैमिली सिस्टम चलता है और तलाक और अलहदगी की शरह काफ़ी ज़्यादा है। शादी के बाद दुल्हन अपने ससुराल में ही रहती है जब तक अपना घर नहीं बन जाता। वालिदैन के मरने के बाद जायदाद बच्चों में तकसीम हो जाती है। कुक जज़ायर पर सालाना 1.5 लाख के करीब सियाह विज़िट करते हैं और इसे खामोश पैराडाइज भी कहा जाता है। यहाँ का सबसे मकबूल फेस्टिवल टी-आर-री यानी फूलों का त्यौहार है, जब हर कोई फूलों के लिबास में नज़र आता है। यहाँ का पसंदीदा तरीन खेल नेट बॉल है और मुल्क का हाईएस्ट पॉइंट टी मंगा है, जो सतह समुंदर से 652 मीटर बुलंद है। यहाँ का मौसम समंदरी किनारे पर होने की वजह से तूफ़ानी हवाएं चलती हैं। अप्रैल से नवंबर मौसम ठंडा और अक्टूबर से मार्च तक मौसम गर्म होता है। ये खिता जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं, ये बाकी दुनिया से 6 माह पीछे है। जून और जुलाई में जिस वक्त पाकिस्तान में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, ऐन उस वक्त ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सर्दियां जोबन पर होती हैं। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी मौजूद है। मुल्क में एक एयरलाइन और एक ही एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है और पूरे मुल्क में एक ही ऐसा एयरपोर्ट है जिस पर लैंडिंग की सहूलत मौजूद है और 10 ऐसे एयरपोर्ट भी हैं जिन पर रनवे नहीं है। मुल्क में रेलवे का निज़ाम नहीं है। मुल्क में चंद बसें हैं जो सारा दिन क्लॉक वाइज घूमती हैं, जहां दिल करे उतर जाएं, और मुल्क में 295 किलोमीटर पुख्ता सड़कें भी मौजूद हैं। क्योंकि पूरा मुल्क छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है, इसलिए आने जाने के लिए छोटी बड़ी 215 कश्तियाँ और जहाज़ मौजूद हैं। इसकी सबसे बड़ी बंदरगाह अवाटियो है। इसकी कुल आबादी जुलाई 2018 के एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 17,380 अफराद हैं। इसकी 70% आबादी रीरोतोंगा जजीरे पर आबाद है और ये दुनिया का आबादी के लिहाज से 224वां छोटा तरीन मुल्क है, जिससे दुनिया के हज़ारों शहरों की आबादी ज़्यादा है। इसके फ़ी किलोमीटर पर सिर्फ 42 अफराद आबाद हैं और यहाँ औसत उम्र 76.2 साल है। इस मुल्क की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर और कुक आइलैंड डॉलर है, जो पाकिस्तानी 95.24 रुपयों, बांग्लादेशी 56.88 टका और इंडियन 46.62 रुपयों के बराबर है। ये मुल्क सेहत पर अपने GDP का 3.4% खर्च करता है। मुल्क की 99.9% आबादी को पीने का साफ पानी मुयस्सर है। ये मुल्क तालीम पर अपने GDP का 4.7% खर्च करता है। इसीलिए तालीम 5 साल से लेकर 15 साल तक हर शख्स के लिए लाजमी और बिल्कुल फ्री है और आला तालीम के लिए हुकूमत बच्चों को न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप पर भेजती है। मुल्क का लिटरेसी रेट 95% है। ये मुल्क टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 15 घंटे, इंडिया से 15.5 घंटे, बांग्लादेश और नेपाल से 16 घंटे पीछे है। मुल्क में ड्राइव राइट साइड है। अगर इन जज़ायर की तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो यहाँ पहले इंसान के कदम 6ठी सदी में मिलते हैं, जब कुक जज़ायर से 1154 किलोमीटर दूर हैटी से पोलिनेशियन नस्ल के लोग हिजरत करके यहाँ आबाद होना शुरू हुए। नई दुनिया तलाश करते हुए पहला स्पेनिश जहाज़ 1595 में यहाँ पहुँचा तो इसने इसे सान बर्नार्डो का नाम दिया। इसके बाद बरतानवी कैप्टन जेम्स कुक ने 1773 और 1777 में यहाँ का विज़िट किया। इसका नक्शा पहली मरतबा 18वीं सदी में रूस में छापा गया और इसका नाम स्टिक रखा गया और बाद में इसे कुक जज़ायर का नाम दिया गया।
اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ حالانکہ ان جزائر پر جیمز کک نے قدم نہیں رکھا تھا، 1821 میں عیسائی مشنری یہاں داخل ہوئے، جس کی وجہ سے آج یہاں کی اکثریت کا مذہب مسیحیت ہے۔ بعد میں برطانیہ نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا اور ان جزائر کو اسلحہ خانوں کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا، اور 20ویں صدی کے آغاز میں اس کا کنٹرول نیوزی لینڈ کو منتقل کر دیا، اور 1965 میں مقامی باشندوں نے اپنی خود مختار حکومت بنا لی، اور آج بھی اس کی کئی سروسز نیوزی لینڈ کے ذمہ ہیں۔ اس ملک کی انٹرنیٹ ڈومین نیم .ck ہے اور ملک کا کالنگ کوڈ +682 ہے۔ ملک میں موبائل یوزر کی تعداد صرف 12,000 کے قریب ہے، اور ملک کی 54% آبادی انٹرنیٹ کا استعمال جانتی ہے۔ ہوٹلنگ اور رینٹ کے متعلق چند معلومات، یہاں کی سب سے بڑی انڈسٹری میں ٹورزم بھی شامل ہے، اس لیے آپ کو آسانی سے ریزورٹ کم رینٹ پر مل جاتے ہیں۔ یہاں کی سب سے کھائی جانے والی غذا سی فوڈ ہے، جنہیں کچی یا بھون کر کھایا جاتا ہے۔ ناریل کا پانی، کافی اور بش بیئر پسندیدہ ترین ڈرنک ہیں۔ غیر ملکی یہاں جائیداد نہیں خرید سکتے کیونکہ یہ نیوزی لینڈ کی ایسوسییٹ ریاست ہے، اسی لیے ہم آپ کے سامنے نیوزی لینڈ کی 3 خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں انوکھی بھی ہیں اور قابل تقلید بھی۔ نیوزی لینڈ زرعی ملک ہے، اس کا زیادہ تر دار و مدار اجناس، پھل اور مویشیوں پر ہے، چنانچہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ فصل حاصل کرنے کے لیے چند جدید طریقے وضع کیے ہیں۔ یہ ایریگیشن سسٹم کے ذریعے فصلیں اگاتے ہیں، جس سے پانی کا ضیاع بھی نہیں ہوتا اور فصلیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ کسانوں نے کھیتوں کے درمیان پانی کے تالاب بھی بنا رکھے ہیں، یہ تالاب بارش کے پانی سے بھر جاتے ہیں اور یہ لوگ بعد ازاں یہ پانی کاشتکاری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی دوسری منفرد چیز لائف سٹاک، یہاں اس وقت 1,40,00,000 بھیڑیں ہیں اور 50 لاکھ کے قریب گائے بھی۔ یہ لوگ بھیڑیں کیسے پالتے ہیں، یہ بھی ایک دلچسپ مشاہدہ ہے۔ یہ لوگ اپنے کھیتوں کے گرد لکڑی یا لوہے کی تار کی باڑ لگاتے ہیں، کھیت میں چارہ بوتے ہیں اور بھیڑوں کو کھیت میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ بھیڑیں سارا سال کھیت میں چرتی رہتی ہیں، یہ لوگ مقررہ وقت پر ان کی اون اتارتے ہیں، یہ ہماری طرح چارہ کاٹنے کا جھنجٹ نہیں پالتے۔ اور تیسری انوکھی چیز، یہ لوگ دنیا بھر سے ماہرین امپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ اگر کسی کام میں مہارت رکھتے ہیں تو نیوزی لینڈ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ آپ بڑی آسانی سے نیوزی لینڈ کی امیگریشن حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ ہاتھ سے کام کرنے والے تمام کام خود کرتے ہیں، لیکن جہاں دماغ، قلم اور مہارت کی ضرورت پڑتی ہے، یہ شعبے کے ماہرین دنیا کے غریب ملکوں سے حاصل کر لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو نیوزی لینڈ میں جتنے غیر ملکی نظر آتے ہیں، یہ زیادہ تر پڑھے لکھے اور ماہرین ہیں۔ مجھے یہ اپروچ بھی اچھی لگی۔ اور ویزا کے متعلق چند معلومات، کک جزائر پر جانے کے لیے برطانیہ کے زیر تسلط ممالک کے شہریوں کو کسی ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی، اور باقی دنیا کے تمام ممالک کے شہریوں کو ویزا آن ارائیول کی سہولت میسر ہے، جو انہیں 31 دن کے لیے دی جاتی ہے، جسے بعد میں 6 ماہ تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ وہاں جانے کے لیے آپ کے پاسپورٹ کی کم از کم میعاد 6 ماہ ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ اور 750 نیوزی لینڈ ڈالر ہونا ضروری ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین پر ایسے ہزاروں مناظر چھپا رکھے ہیں جو انسان کے منتشر ذہن کے سارے انتشار، تھکے وجود کی ساری تھکاوٹ اور انسان کی زخمی روح کے سارے زخم مندمل کر دیتے ہیں۔ کک جزائر بھی ایک ایسی ہی جگہ اور ایک ایسا ہی مقام ہے۔ یہ بھی آپ کے ذہن، آپ کی روح اور آپ کے وجود کی ساری کثافتیں کھینچ لیتا ہے۔ یہ آپ کو ایک بار پھر نیا نکور کر دیتا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔